وہ فلسطین کا کلپ آئے نا تو حضرت بڑا امتحان ہوتا ہے، دیکھیں کہ نہ دیکھیں. ایک دل کہتا ہے دیکھ کہ ہمارے بہن بھائی کی سال میں، ایک دل کہتا ہے لنگا دے ویکھیا نہیں جانا. میں نے حضرت اس دن کلپ دیکھا، ایک بچی تھی کچھ 6-7 سال کی نا، وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، وہ میزائل آیا، اس نے نشانہ بنایا گھر کو، سارے کا سارا گھر زمین بوس، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید. یہ بچ گئی حضرت، اللہ نے اس کو بچا لیا. جب وہ سارا گھر کا ملبہ اٹھایا گیا تو یہ بچی زندہ نکل آئی ہے. اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بہن بھائی سارے سفید کپڑے پہنے بس تیاری کر رہے ہیں جنت جانے کی، جیسے جنازہ ہو، اور ہم یہ اکیلی ہے حضرت جی. لیکن حضرت جی کمال یہ تھا، اکیلی تھی، رو بھی رہی تھی، لیکن پڑھ کیا رہی تھی؟ پڑھ وہ قرآن رہی تھی حضرت. اور حضرت صاحب اور حیران اس چیز نے کیا کہ پھر اس بچی 6 سال کی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت آیت کون سی پڑھنی ہے، اور وہ پڑھتی کیا ہے؟ امی ابو بہن بھائی سارا خاندان سامنے لیٹا ہوا ہے سفید لباس پہنے، اور وہ سامنے سب کو دیکھ کے رو بھی رہی ہے، لیکن ساتھ پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. 6 سال کی بچی کو پتہ ہے کہ اتھے، لیکن ساڑھے سٹیجاں نوں اجے تک کوئی نہیں پتہ لگا ہے. یہ بھی آئی پڑھن ڈے نے، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑے. 6 سال کی بچی کو پتا کہ کیا پڑھنا ہے، لیکن سانوں یہ بھی پتا یہی لگا ہے ربیع الاول آن لگا ہے، یہی پڑھنا ہے. وہی گڈیاں تے وہی موجہ حضرت جی. عالمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو. کوئی نہیں حضرت، میرا روز کا کام ہے، جلا دل لے کے اٹھتا ہوں حضرت، کوئی سنجیدگی نہیں اسٹیجوں پہ حضرت. حضرت صاحب جرمنی میں یہودیوں نے ریلی نکالی، اور ہاتھ میں جو انہوں نے کارڈ اٹھا رکھے تھے، کارڈوں پہ لکھا کیا ہے؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس. 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی انہوں نے. خیبر واز یور، مطلب کیا تھا کہ وہ آخری موقع تھا کہ تم نے خیبر ہم سے، اب خیبر ہم لیں گے لیکن تم واپس خیبر لے سکو گے. 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی انہوں نے حضرت. وہ آخری موقع تھا خیبر، مولا مشکل کشا نے ہم سے، اب خیبر واپس لینے کی باری ہماری ہے، لیکن تم خیبر واپس لے سکو گے. ہوتا نا کو ہم نے بھی جواب دیا ہوتے سی اگوں کی لگے ہیں وہ لو خیبر لہندے ہوتے، کیونکہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. تسی لے لو خیبر، ہی تصویراں بنانیاں نے بہ گئے. حضرت صاحب علماء بیٹھے ہیں جی، ہاتھ کناں نوں لا کے. حضرت صاحب شاعر کا تخیل ہی ہے نا، ایک شاعر کا تخیل ہی ہے نا یہ. اور اس نے کیا کہا ہے جی؟ ساری عمر میں یہی کام کیتا. تخیل ہی ہے نا. قرآن ایک طرف، احادیث ایک طرف، آثار ایک طرف، بزرگ ایک طرف، اور ایک شعر لے کے قوم لے لو خیبر. سانوں کی لگے کیونکہ میری عمر مدینے، لے لو خیبر. کیوں؟ کیونکہ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، تے لیما مینوں نال رکھ لے.
بھائی کیا ہے حضرت, یہی چل رہا ہے. اور کیا چل رہا ہے؟ لے لو خیبر, سانو کی لگے. مدینہ لے لو, مکہ لے لو. اللہ حضرت میں بزرگ بیٹھے ہیں, ساری عمر ان کی گزر گئی بخاری پڑھاتے ہوئے, مجھے تو ابھی بخاری کی بے کی سمجھ نہیں آئی. اور پتر لے لینا انہوں نے ہم سے سارا کچھ ہی, مکہ اور مدینہ بچ جانا, اور وہ بھی صرف اس لیے بچنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا سونے ہیں نا دو شہروں کی حفاظت میں آپے کراں گا. باقی سارا کچھ جانا ہے حضرت ہمارے ہاتھوں سے, جو ہمارے حالات ہیں. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ سارے حضرت, قرآن والے پاسے آؤ, دین والے پاسے آؤ, اور ان بزرگوں سے جڑ جاؤ حضرت, اور دین سیکھو حضرت صاحب. دین حضرت صاحب وہ ہے نا کہ وہ لگیاں نے موجاں تے لائی رگی دوڑے, دین پڑھ کے دیکھو موج کدھر آ گئی حضرت صاحب. صحابی رسول حاضر ہویا کہ عرض کی تھی سونے ہو آپ دے نال پیار ہے عشق ہے, فرمایا پھر فقیری لی تیار ہو جا. عرض کی تھی اللہ نال بھی عشق ہے, فرمایا پھر آزمائشاں بھی تیار ہو جا. جو پڑھا جاتا ہے نا اشعار اپنا اثر چھوڑتے ہیں حضرت. مثلاً قبلہ حضرت تشریف بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں حضرت. مثلاً وہ شعر پڑھا جاتا ہے نا ہمارے اسٹیجوں پہ, جی وہ میں لج پالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم. ان سارے نو پیر صاحب صرف ایسے ہی چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہ حضرت. باقی پیری مریدی کا مقصد فوت. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اب جو مرید ہونے آتا ہے وہ صرف اس لیے مرید آتا ہے کہ میں پیر صاحب دا ہاتھ پڑھاں تے غم. اللہ قرآن کہہ رہا ہے جو اس راستے پہ چلے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, جو اس راستے پہ چلے گا میں نے اس کا امتحان لینا ہے. اور پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کہے اللہ پرے ہو جا میرا مرید ہے تو کون ہونا ہے امتحان لینے والا, نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ پیر کا کام کیا ہے, پیر آپ کو اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ سکھائے گا. لیکن کیونکہ حضرت اسٹیج شعر پڑھا جاتا ہے اس لیے اب پوری اہل سنت کا یہ ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ پیر صاحب کا دلی چاہیے دینے کہ غم. اللہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس راستے پہ آئے گا ہم نے اس کا امتحان. میں نے پڑھا ہے جی بابا صاحب پہلے بیعت ہونے کے لیے نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو جیسے یہ سامنے درخت ہے نا, وہ لکھا ایسا کوئی درخت تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز اس درخت سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول میں, بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں, لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو پھر خیال کنٹرول میں, کیونکہ یہ خیال پکڑ دیتے ہیں. بابا صاحب جب بیٹھے نا تو دل میں خیال آیا یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے. وہ کیونکہ خیال پکڑا گیا حضرت. بابا صاحب کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے نا پیچھے نگاہ کی اور درخت پہ ڈالی, اور آپ کی نگاہ کی برکت تھی کہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا, پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا, پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا. اور کہتے پھر مجھے کہنے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا آیا, تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور غریب نواز اس میں لڑائی کون سی ہوئی؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ خشک رہے تو ضروری اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے. یہ پیری مریدی. پیر پتر تیرے تے رب وچ آ کے کھلوئے گا نہیں, بلکہ کیا کرے گا تجھے آنے والے امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتائے گا. لیکن پتر اتنے ذہن ہی بدل گئے سارے. حضرت میں بس ایک حضرت بندہ دیکھا تھا جڑا واقعی کسی دا چنڈیا سی اور پیر نے وہ رنگ چاڑیا سی. میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا نا تو بالکل ساتھ ہی ادھر آگے ایک پریس تھا اور وہاں ایک قادری صاحب تھے. ظاہر ہے وہ دوران درس نظامی وہ ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو. حالانکہ وہ اتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں کہ خط آٹومیٹک ہی اچھا ہو جاتا ہے. فالا فالا فالو فالت دربا دربا دربو درب, لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ اور حسن آئے حضرت. تو میں قادری صاحب کے پاس نا حضرت وہ مشق کے لیے جایا کرتا. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے. جیسے حضرت بصیر پور نام ہے علاقے کا,
मोहल्ले का नाम कुछ और था, लेकिन उनको हुजूर गौसे पाक से इतना इश्क था, उन्होंने नाम बदल के ना कूचा गौसिया रख दिया था। अब कागजी नाम कुछ और था, लेकिन बोला कूचा गौसिया जाता था। मैं असर से मगरिब उनके पास मशक करने जाया करता था हजरत। बड़ी 11वीं शरीफ थी हजरत, और मेरा और उनका जो सफ़र था वो तकरीबन 1.5 साल का गुजर चुका। और 1.5 साल में हजरत मुझे इस बात का नहीं पता चला कि हजरत औलाद की नेमत से महरूम है। मैंने कभी इतना राजी बा रज़ा बंदा नहीं देखा कोई, बड़े बड़े, लेकिन देखा अल्लाह। मैं उस वक्त जामिया निज़ामिया में पढ़ता था, और जामिया निज़ामिया में इतने इतने बड़े शयूख थे। किबला मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौजूद थे। बाबा जी खादिम हुसैन साहब थे, अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब थे हजरत। कभी मुझे नहीं कहा कि जाके ना मेरी औलाद के लिए दुआ करवाना। मैंने 1.5 साल में कभी उनकी जुबान से सुना ही नहीं हजरत। 1.5 साल बाद भी पता चला तो कैसे चला। बड़ी 11वीं शरीफ थी, हमने खुद वो मशीनें उठा के ना प्रेस की साइड पे रखी। महफिल हुई, पहली नशिस्त खत्म हो गई, अब दूसरी नशिस्त शुरू हुई। तो महफिल में ना उनके एक दोस्त थे, तो उनके पीर साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, तो उनकी दावत पे वो भी आ गए। उनके आने से महफिल का रंग दुबाला हुआ। अब जब दूसरी नशिस्त खत्म हुई ना, तो अब आया दुआ का वक्त। तो ज़ाहिर है दुआ पीर साहब ने करनी थी। तो वो जो कादरी साहब थे ना मेरे उस्ताद, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने अपने पीर साहब को दुआ से पहले कहा, हजरत कादरी साहब की शादी को इतने साल हो गए हैं और इनकी औलाद नहीं, तो इनकी औलाद के लिए दुआ करनी। मैंने हैरान होकर देखा, वो 1.5 साल हो गया मैनू, लेकिन कभी हजरत ने नाम ही नहीं लिया। ऐसा राजी बराजा बंदा। अच्छा, अब वो हजरत दुआ शुरू हुई, पीर साहब ने भी हाथ उठाए, सब ने उठा दिए, लेकिन कादरी साहब ने उठाए नहीं है। वो मैंने भी देख रहा था, मेरी नज़र पड़ी, कादरी साहब ने हाथ नहीं उठाए। पीर साहब की नज़र पड़ी, उनके दोस्तों की भी पड़ी। दुआ ख़त्म करने के बाद पीर साहब ने गुस्से का इजहार किया, भाई तेरी औलाद दी दुआ करनी, तो हाथ नहीं चुके। तो वो मिले बगैर तशरीफ़ ले गए, दोस्त भी ले गए। मेरे तो उस्ताद थे, मैंने तो मिलना था। मैंने बहरहाल सलाम लिया तो मैं भी चला गया। अगले दिन मैं फिर आया असर के बाद, उन्होंने मुझे को सबक दिया, मैं वो मशक कर रहा था, तो मूड अच्छा था, तो मैंने सवाल किया। मैंने कहा, हुजूर कल कुछ गलत नहीं हो गया? फरमाने लगे, क्या हुआ? मैं, हुजूर वो आपकी औलाद के लिए दुआ करनी थी तो आपने हाथ ही नहीं उठाए। तो आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता, शरीयत में नहीं, ये और महकमा है। फरमाने लगे, अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता। मैंने इसकी, हुजूर कैसे? फरमाने लगे, अगर औलाद नहीं है तो किसकी मर्जी से नहीं है? मैंने इसकी, हजरत अल्लाह की मर्जी से। तो रो के फरमाने लगे, फिर मैं कुत्ता कौन होता हूँ उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ उठाने वाला? हमने क्या लिया यार, कुछ मज़ा चखा ही नहीं हमने ये वाला। इसलिए पुत्र ये लोग हैं, इनको पता है ये मज़ा, इसलिए पुत्र लो हजरत लो। वक़्त जा रहा है बच्चे, वक़्त जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।